نا پھر تو بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ظاہری آیات مبارکہ آپ نے جب پردہ فرما لیا نا تو آپ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد طرح طرح کی فتنوں نے جنم لیا، عجیب و غریب فتنے نکلے، اور مسیلمہ کذاب اس نے دعوی نبوت تو پہلے کیا ہوا تھا، وہ سامنے مقابلے کے لیے آ گیا اور اس نے لشکر تیار کیا بہت بڑا، اور عرب والے مرتد ہونا شروع ہو گئے اور مانعین زکوٰۃ اٹھ پڑے۔ لوگ اٹھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا جڑا زکوٰۃ نہیں دے گا نا صدیق اس کی گردن اتار کے رکھ دے گا۔ زکوٰۃ دیو، یہ کیسے ہو سکتا تو زکوٰۃ نہیں دینی۔ آپ نے جب سخت فیصلہ سنایا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بورڈ پڑے، عرض کی تھی حضور تألف الناس ورفق بہم، حضور ہاتھ ہولا رکھو، کی کرن لگے ہو، کی کرن لگے ہو؟ ابھی تو حضور ظاہری آیات سے پردہ فرما گئے ہیں تو ابھی تک وہ غم نہیں گیا اور فتنوں نے جنم لے لیا ہے، حضور کیا کرنے لگے؟ ابھی جناب کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھو، کی کرن لگے ہو؟ صدیق اکبر نے پتہ ہے جی آج ہاتھ ہولا کیتا نا تو پھر قیامت تک جناب کام ہولا ہی رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، فرمایا عمر اور دور جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اب اسلام میں آ کر بزدل بن گیا ہے، بزدل بن گیا ہے۔ فرمایا نہیں یہ نہیں ہونا، لو منعونی لإقالا لجاہدتہم علیہ، فرمایا کہ جو حضور کی ظاہری آیات مبارکہ میں زکوٰۃ کے اونٹ لاتا تھا اور اونٹ کا گٹھنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، صدیق کے دور میں اونٹ لائے رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن اتار کے رکھ دے۔ یا رسول اللہ زندہ صدیق اس کی بھی گردن اتار کے رکھ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی ظاہری آیات میں وہ اونٹ لاتا ہو اور اونٹ کی رسی کے اونٹ کو گھٹنا باندھنے کے لیے رسی بھی لاتا ہو، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے، اونٹ لے بھی آئے رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن اتار کے رکھ دے گا۔ یہ کام تم نے کرنا تھا نا، یہ کام کرتے تو آج پورے پاکستان میں کوئی غریب بچنا ہی نہیں تھا۔ صرف نظام زکوٰۃ ٹھیک کرو، صرف نظام زکوٰۃ ٹھیک کرو، پورے پاکستان کے پوری دنیا میں کوئی غریب نہیں بچے گا۔ غریب کو غریب کا حق پہنچے نا، اس کو حق ملے، یتیم کو یتیم کا حق ملے، بیوہ کو بیوہ کا حق ملے، تو کون پیچھے بچے گا؟